کابل کے حقیقی تاجداروں کو سلام، لشکر ملا عمر کے شاہ سواروں کو سلام۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اراز۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ طالبان کی ابتدائی کہانی پر دوستو شہید ملا امین اللہ اخوند رحمت اللہ علیہ کی کتاب لشکر دجال کی راہ میں رکاوٹ سے لی گئی ایک تحریر ہے کہ امیر المومنین ملا عمر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا جس میں میرے ساتھ 15-20 طلبہ تھے۔ ایک دن میں پڑھائی میں مصروف تھا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے کتاب بند کر دی۔ یہ آیت لا تکلف اس وقت میرے لیے کافی نہیں تھی۔ جیسے ہی مجھے خیال آیا اس وقت میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی فوج، نہ مال و دولت، تو کیا اس وقت میں اپنے نفس کو غیر مکلف سمجھتا؟ لیکن میں نے محض توکل کیا اور اللہ سے سچا وعدہ کیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ میں نے کتاب بند کی، ساتھی کو ساتھ لیا اور ایک موٹر سائیکل کو کرایہ پر لے کر زنگوات کے علاقے پہنچ گیا۔ وہاں سے آگے تالکان تک ہم پیدل چلتے رہے کیونکہ راستہ بہت خراب تھا اور موٹر سائیکل نہیں جا سکتی تھی۔ صبح ہم ایک مدرسے میں گئے، وہاں پر 7 طلبہ سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے بات کی کہ اللہ کا دین خفیہ طریقے سے چل رہا ہے اور فزع غارق سڑکوں پر شروع ہے، آدمی کو پیسوں کے لیے گاڑیوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے اور ڈر و خوف کی وجہ سے کوئی اسے دفنانے تک نہیں آتا۔ ہمارے یہاں سبق پڑھنے سے یہ مسائل حل نہیں ہونے والے، صرف زندہ باد مردہ باد کے نعروں سے مسائل حل نہیں ہوگا۔ دیکھو فاسق اور فاجر لوگ اللہ کی دشمنی میں دن رات محاذوں پہ ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ کیا ہم اتنے کمزور اور بزدل ہیں کہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے پیروکار ہیں اور ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے؟ ان 7 طلبہ میں سے کسی نے مجھے حوصلے والا جواب نہیں دیا اور نہ ہی فوراً اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ شاہد ہے، سب نے کہا اگر جمعرات والے دن ہم فارغ ہوئے تو یہ کام کریں گے ورنہ نہیں۔ پھر میں دوسری مسجد گیا، وہاں 5-6 طلبہ تھے، میں نے ان کو بھی یہ دعوت دی تو وہ تیار ہو گئے۔ میرے اللہ پہ توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح سے شام تک 55 طلبہ تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کل صبح سنگسار آ جانا، لیکن وہ سب اسی رات تیار ہو کر آ گئے۔ صرف 55 طلبہ سے شروع ہونے والی تحریک آج پوری دنیا میں مجاہدین کی رہنمائی کر رہی ہے۔ جہاں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے وہاں تحریک کا ساتھی ظلم کا بدلہ لینے اپنی جان کی فکر کیے بنا میدان میں حاضر ہو جاتا ہے۔ دوستو حقیقت میں یہی اللہ کی مدد ہے کہ اللہ نے دنیا کی سپر پاور کہنے والی فرعونیت کے منہ کالا کر کے ان کو اللہ والے لوگوں کے قدموں میں گرا دیا۔ دوستو یہ برکت ہے ان بزرگوں کی، ان کو اللہ کے ولیوں کی کہ آج ہماری قوم میں غازی اور شہداء موجود ہیں۔ وہ جنت میں جانے والے مجاہدین آج دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی زمینوں کو آزاد کروانے کی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ دوستو وقت کا یہی تقاضا ہے کہ موجودہ دور میں ہر ایک مسلمان اپنی ایک الگ ویلیو رکھتا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ صلاحیتیں اس وقت کام آئیں گی جب ہم وطنیت کی غلامی سے اپنے آپ کو نکال کر ایک ہوں مسلم کے تابع رکھیں۔ کون پاکستانی، کون ہندوستانی، کون افغانی، یہ تو سب دشمنوں کی چالیں ہیں جو مسلمانوں کو بکھیر کر صلاحیتوں کو دبانا چاہتی ہیں۔ انہی کے جمہوری نظام نے ہم مسلمانوں کو ایک طاقت ہونے سے روکا ہوا ہے۔ دوستو ان عظیم ایمان والے بزرگوں کی طرح ہمیں رب سے تعلق جوڑ کر وطنیت کو چھوڑ کر جمہوری طریقے سے منہ موڑ کر مظلوم مسلمانوں کی مدد اور اپنی زمینیں جمہوریت سے آزاد کرانی ہے۔ دوستو ہم بھی جب اللہ پہ توکل کر کے قدم اٹھائیں گے تو ہمارے آنے والے لوگ بھی ہمیں بہادر اور مجاہدوں کے الفاظ سے یاد کیا کریں گے اور ہمارے آنے والی نسلیں ایک عظیم اسلامی سلطنت میں شریعت کے قوانین کے سائے میں پاک صاف زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ آقا کی وہ دستار سجائے ہیں سروں پر، اللہ کے قانون چلائے ہیں گھروں پر، دجال فتنہ بازوں پہ آندھی ہے وہ چٹا، افغان طالبان، افغان